سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے بڑی کشیدگی چل رہی ہے، اور خاص طور پہ جو واخان ہے اور چائنا، امریکہ، اور جو مجموعی طور پہ جو صورتحال ہے اس پر سر کیا کہتے ہیں، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیں جی، افغانستان ہماری بنیادی جو پالیسی ہے وہ فیل ہو چکی ہے، اور اس میں پرانی خامی تھی جو میں ایز اے صحافی جب تھا ایڈیٹر مسلم میں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی۔ میں پہلا صحافی تھا جو جب جنگ بھی ہو رہی تھی جس میں امریکہ اور پاکستان کا جوائنٹ جہاد تھا، اس میں کابل گیا تھا، میں نے انٹرویو کیا تھا ڈاکٹر نجیب اللہ سے، ان کے لیڈر سے۔ یہ جو ہمارا خیال ہے نا کہ فلانے جو ہیں ہمارے بندے ہیں اور ہماری جیب میں ہے، کوئی کسی کا بندہ نہیں ہوتا۔ افغان چاہے افغان طالبان ہوں یا ڈاکٹر نجیب اللہ ہو یا افغان نیشنلسٹ ہوں، کارزائی ہو یا اشرف غنی ہو، سب سے پہلے وہ افغان ہیں۔ ہم ان کا احترام اور عزت کا رشتہ دیکھیں اور ان سے جو مسائل ہیں ہم حل کریں۔ ہمیں جو غلط فہمی اب دور ہو چکی ہے کہ وہ کسی کے جیب میں تھے، ہم نے سپورٹ ضرور کیا ان کو ماضی میں، تو اب ہم ایسی پالیسیز بنائیں جو پاکستان کے مفاد میں بھی ہو اور جس میں ہمارا دفاع بھی ہو سکے دہشت گردی کے خلاف۔ اور جہاں تک افغانستان میں دہشت گردی کا تعلق ہے، یس، ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے دہشت گردی کے خلاف ہمسایہ ملک میں۔ وہ شکایت صرف پاکستان کو نہیں، وہ شکایت چین کو بھی ہے، تاجکستان کو بھی ہے، ایران کو بھی ہے، ترکمنستان کو بھی ہے، ازبکستان کو بھی ہے اور روس کو بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک مشترکہ علاقائی موقف اختیار کریں اور پھر مشترکہ دباؤ ڈالیں اور ان کو سمجھائیں، کیونکہ چین اور UAE جو ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں، انہوں نے ان کی حکومت سے معمول کے تعلقات استوار کر دی ہیں افغان طالبان کے ساتھ۔ تو ہم ان کو کہیں کہ جناب یہ اگر معمول کے تعلقات چاہتے ہیں تو پھر معمول کے رشتے بھی ہونے چاہیے جس میں دہشت گردی کا کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس میں یقیناً کئی دفعہ حکومت کا یہ موقف سامنے آیا کہ اس میں افغانستان کے ملوث ہے، افغانستان کے لوگ ملوث ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کے جو پاکستان کی TTP ہے، TTP بارڈر پر چھپتی ہے اور پھر آتی ہے، اٹیک کرتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، تو اس پہ پاکستان نے کارروائی بھی کی۔ اس کارروائی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے تھوڑا سا ایک تضاد نظر آ رہا ہے ہماری سرکاری پالیسی جو دہشت گردی کے حوالے سے ہے۔ ہمارے دہشت گردی دو طرف سے ہوتی ہے، ایک مغربی سرحد سے افغانستان، ایک مشرقی سرحد ہندوستان۔ گارڈین اخبار نے لکھا ہے مئی میں کہ ہندوستان نے پچھلے 4 سالوں میں 20 مرتبہ دہشت گردی کی ہے پاکستان کی سرزمین کے اندر، را کے ایجنٹس نے آ کے۔ افغانستان سے تمہیں معلوم ہے TTP کے وہ سارا معاملہ، لیکن جب افغانستان سے دہشت گردی ہوتی ہے تو ہم بڑے غصے میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم چھڑیں گے نہیں اور ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ جب ہندوستان سے دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کا جواب ہم بڑے دھیمے طریقے سے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں مذاکرات کریں، تجارت کریں۔ یہ دورے معیار کیوں ہیں؟ ادھر تو ہم کہتے ہیں کہ مودی جی سے ہم گفتگو کریں گے، دہشت گردی وہاں سے بھی آ رہی ہے۔ تو ہمارا ایک ہی ہونا چاہیے، دہشت گردی چاہے مغرب سے ہو بارڈر سے یا مشرق سے ہو، دونوں غلط ہے، دونوں کی مذمت کرتے ہیں اور دونوں سے ہمارا یکساں رویہ ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ عموماً یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے پاکستان پہ کوئی اٹیک کا خدشہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال کوئی خدشہ نہیں ہے اسرائیل کی طرف سے۔ خدشہ ہے تو ہمارے آلے دوالے جو ارد گرد ہیں۔ اسرائیل ویسے پھنسا ہوا ہے اپنے چکروں میں، وہ ابھی مشکل سے سنبھال رہا ہے حزب اللہ کو، حماس کو، حوثیز کو، ایران کو۔ اسرائیل کے ساتھ ہمارا مجھے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ امریکہ کی جانب سے ایک دفعہ خطرہ تھا 1984 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں، جب اسرائیل نے اور ہندوستان نے منصوبہ بنایا تھا کہوٹہ پر بومبنگ کرنے کا۔ اور مزے کی بات ہے اس کا، چونکہ افغان جہاد میں ہم ملوث تھے تو امریکہ کی CIA نے جنرل ضیاء الحق کو پہلے بتا دیا کہ یہ حملہ ہونے والا ہے، خبردار، اور ضیاء الحق نے اس کا سدباب کر لیا۔ تو ایک وہ خطرہ تھا 40 سال پہلے، مجھے اس وقت کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایک دہشت گردی کے حوالے سے پالیسی بنائیں جو ہماری میرے خیال میں نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ نیکٹا ایک ادارہ تھا 2009 میں بنا تھا، اس کو نکارا کیا ہوا ہے، اور چائنا جو آپ کا بہترین دوست ہے، جو چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہے CPEC کے حوالے سے، پچھلے 5 سالوں میں 7 واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے چینی باشندوں کے خلاف۔ 19 چینی باشندے مارے گئے ہیں، 13 پاکستانی مارے گئے ہیں۔ تو ہم اس کا سدباب کریں، یہ ہمارا کور ایشو ہے۔ امریکہ کا گریٹر اسرائیل کے حوالے سے جو بیان چل رہے ہیں اور جس طریقے سے اس کی پالیسیز چل رہی ہیں اور عرب ممالک پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے،
इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कि पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए, क्या कहते हैं? हम उसको रिजेक्ट करते हैं। ग्रेटर इसराइल का कोई चांस नहीं। दो मुल्क हैं तोसी पसंद जहरियत के ज़रिए, एक हमारे साथ हिंदुस्तान है जो अखंड भारत की बात करता है, एक इसराइल है जो ग्रेटर इसराइल की बात करता है। दोनों गलत हैं और दोनों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत हो रही है उनके अपने ममालिक में, और ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। सर एक आखिरी बता दीजिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात है उसमें इजाफा हो रहा है, किस नज़र से देखते हैं? मैं तो बांग्लादेश में जो इनकलाब आया है मैं उसको वेलकम करता हूँ, और मैं सलाम पेश करता हूँ बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को, नौजवानों को, सहाफ़ियों को, ख़वातीन और मर्द को जहाँ खड़े हुए। मैं ख़ुद ढाका में पढ़ा हूँ, मुझे बंगाली भी आती है। क्या मैं आसन तो भालो अपना नाम की अपना बाड़ी कौथा है। मैं तो समझता हूँ हमारी एक बरादराना कुर्बत है, ये एक नादर मौका है कि हम बरादराना ताल्लुकात बनाएं। मैंने तो लास्ट टाइम उनका सफ़ीर आया, मैं कहा दाल भात खिलाओ यार वो उनका होता है बड़ी मज़ेदार, और स्मोक हिल्सा उनकी मछली है, बड़ी मज़ेदार, हाथ से खाते हैं। मैं कहा वो खिलाओ ज़रा, गपशप मारते हैं हम तो। हमारा स्ट्रगल एक था, हम मुस्लिम नेशनलिज्म की बात करते हैं, और बांग्लादेश अब मुझे नज़र आ रहा है कि मुस्लिम बंगाल बन गया है। मौजूदा सूरत हाल में सियासतदानों को मजमूई तौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज है कि माजी की गलतियाँ ना दोहराएं, गलतियाँ तो करनी है, अपने नई गलतियाँ करें और एक दूसरे के साथ मिल बैठें। हम मोदी से बात करने को तैयार हैं, दहशतगर्दों से बात करने को तैयार हैं, तो कैदी नंबर 804 से बात करने को क्या होता जाएगा? सबसे बात करें और मुल्क को अजीम से अजीम तर बनाएं इंशाल्लाह मिलजुल के। बहुत शुक्रिया सर।